لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آپ سبھی حضرات ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. حضرات محترم، آج اس مجلس عزا میں جو ایصال ثواب کی آپ کے درمیان منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس عزا میں اگرچہ حق یہ ہے کہ آج جو عظیم الشان تاریخ ہمارے درمیان گزری ہے اس تاریخ کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی جائیں، لیکن چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے اور اس موضوع کی رعایت کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، لہٰذا آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع سے. موضوع جو ہمیں آج آپ کے درمیان گفتگو کے لیے دیا گیا ہے وہ ایک والد کے لیے اولاد کی ذمہ داری جو والد کی حیات میں اور والد کی حیات کے بعد اولاد کے لیے اسلام نے قرار دیا ہے، اسے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اگرچہ بڑا نازک اور بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے اوقات بہت ساری باتیں ایسے افراد کے لیے سخت ہو جاتی ہیں کہ جن افراد کی زندگیوں میں یہ مراحل بڑی پریشانی کا سبب بنتے ہوں، لیکن بہرحال چونکہ اسلام کا پیغام ہے لہٰذا مجھے آپ کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس موضوع کا حق بھی آپ کے درمیان ادا ہو جائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ اسلام کی نگاہ میں ایک والد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس بات کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہے، میں سب سے پہلے تو التماس کروں گا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے. یہ درمیان کا فاصلہ شاید اتنا مناسب نہیں ہے. جو افراد نماز میں مصروف نہیں ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو میں آپ کے سامنے عرض کر لے جاؤں. جو برادران نماز پڑھ چکے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ محسوس ہو کہ مجلس ہو رہی ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آپ محسوس فرمائیں اسلام نے ایک والد کو کتنی عزت عطا کی ہے، اور اسی بنا پر اولاد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اسلام اتنی عزت دے رہا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر والد کے لیے حقوق بھی اتنے ہی ہماری زندگیوں میں قرار دیے گئے ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسلام نے جو سب سے عظیم رتبہ ایک والد کے لیے دیا وہ یہی ہے کہ جس آیہ شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے درمیان جو قسمیں کھائی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کو کسی قسم کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جب قسم کھا رہا ہے
اس کے معنی ہے کہ مسئلہ بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جیسی معتبر ترین ذات اگر کوئی قسم کھا رہی ہے تو پھر یہ قسم اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بات میں وزن کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جب قسم کھا رہا ہے، وہ ذات پروردگار کہ جس نے قسم کھائی تو اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی، وہ پروردگار کہ جس نے جب قسم کھائی تو اپنے معجزات کی قسم کھائی، انہی کے درمیان یہ پروردگار قسم کھا رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور اس اولاد کی قسم کہ جو اس والد کے ذریعے سے دنیا میں آ رہی ہے۔ آپ اسی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک والد کو پروردگار نے کس درجے میں رتبہ اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا کہ اس والد کو پروردگار نے قسم کی جگہ پر رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب روایتوں میں اختلاف ہے، مجھے ان روایتوں کے اختلاف کو نہیں پیش کرنا ہے، لیکن جو معتبر ترین روایتیں ہیں ان روایتوں میں جناب آدم اور اولاد آدم کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور معتبر ترین روایتوں میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم روایت ہے وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وہ روایت ہے کہ جس روایت میں میرے مولا نے آقا نے فرمایا کہ اس آیے شریفہ میں جس والد کی قسم کھائی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اولاد سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ اولاد سے مراد وہ دو شہزادے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہما۔ آپ اسی سے محسوس فرمائیں کہ اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے ایک والد کا درجہ۔ اور اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضور ختمی مرتبت نے جس موقع کے اوپر والد کے درجے کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اب کوئی اور نسبت اپنی اس امت کے لیے نہیں بیان کی، کوئی اور نسبت امیر المؤمنین کی اس امت کے لیے نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمائے کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو والد ہیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ سب سے بڑا درجہ اگر کوئی ہے تو یہ والد کا درجہ ہے کہ جس کو اسلام نے پیش کیا۔ میں ایک اور روایت عرض کروں کہ روایت میں ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام شب جمعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ کی عبادتوں میں ایک عظیم ترین عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے کو پروردگار کی بارگاہ کا مقرب بندہ بنائے اہل بیت اطہار پہ صلوات کے ذریعے سے۔ فرمایا ہمارے آقا اور مولا نے آٹھویں امام نے کہ الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق، اللہ رب العزت نے امام کو اس امت کے لیے شفقت کرنے والے والد کا درجہ دیا ہے۔ امام امت کے لیے امام کے ساتھ ساتھ والد کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ امت جو ان کو امام مان رہی ہے یہ ان کے لیے اولاد کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی لیے فرمایا سرکار رسالت مآب نے کہ حق علی علی الناس کا حق الوالد علی ولدہ، امیر المؤمنین کا اس امت پر وہی حق ہے جو ایک والد کا اپنی اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ 12 ذمہ داریاں جو ایک اولاد کی ہیں اپنے والد کے لیے، رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں ایک امت کے لیے اپنے امیر المؤمنین کے لیے اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ میں اور روایت جلدی عرض کر کے اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں۔ فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی شرافت یہی ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلے۔ بڑا مشکل مسئلہ اور مرحلہ ہوتا ہے۔ روایت کی لفظیں من انعم اللہ علی الرجل ان یشبہ والدہ، انسان کو اللہ کی نعمتیں جو ملتی ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ یہ اولاد اپنے والد کی شبیہ بن جائے۔ دیکھیے چہرہ اللہ دیتا ہے،
چہرے میں شباہت ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے چہرے کو والد کے چہرے کے جیسا بنا دے، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چلنے کا انداز اللہ دیتا ہے، اس میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے والد کے چلنے کے انداز سے اپنے انداز کو ملا دے۔ بولنے کا انداز اللہ دیتا ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے والد سے اپنے کو شباہت دے دے۔ لیکن کردار، کیریکٹر ایک ایسی شے ہے کہ جس میں اولاد اپنے کیریکٹر کو اگر اپنے والد کے جیسا بنا رہی ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ یہ انسان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے برادران ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ بالکل اپنے والد کے جیسے ہیں، جتنا اخلاق ان کا اچھا تھا ان کا اچھا ہے، جس طرح کا سخاوت کا مزاج ان کا تھا ان کا اچھا سخاوت کا مزاج ہے، وہ تمام چیزیں والد کے جیسی اگر ہو جائیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس آ رہی ہیں۔ میں یہاں پر رکنے کے بجائے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا، روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر بڑا عجیب مرحلہ ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اپنے والد سے مولا نے نقل کیا، یعنی چوتھے امام کی روایت ہے، چوتھے امام کو یہ چیز اتنی سخت ناپسند آئی کہ ایک بیٹا جوان ہونے کے باوجود بلا وجہ مذاق میں اپنے والد کے کاندھے پر اپنا بوجھ ڈال کے چل رہا تھا۔ عجیب ہے۔ روایت کی لفظیں کہ ان ابی نظر الی رجل معه ابنه یمشی والابن متکی علی ذراع الاب، بیٹا اپنے باپ کے کاندھے پر اپنا بوجھ ڈالے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو قال، پانچویں امام فرماتے ہیں میرے والد نے فما کلمہ ابی علیہ السلام مقتا لہ حتی فارق الدنیا، مولا جب تک دنیا میں باحیات رہے چوتھے امام، اس بیٹے سے مولا نے اچھے سے گفتگو نہیں فرمائی، اتنے ناراض ہوئے۔ تم اس عمر میں اپنے والد پہ بوجھ ڈال رہے ہو جبکہ تمہیں اپنے والد کا بوجھ اٹھانا چاہیے تھا، اب تم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے والد کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھانا تھا، تم نے والد کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھانے کے بجائے خود اپنے وزن کو والد پہ ڈالا، لہٰذا امام ناراض ہوئے۔ اتنا عجیب مرحلہ ہے۔ دیکھیے یہ مرحلہ اس موقع پہ نہیں ہے کہ اولاد بیمار ہے کسی وجہ سے والد کے کاندھے پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے چلا جائے، وہ موقع نہیں ہے۔ عام حالات میں بیٹا زیادہ صحت مند ہے، زیادہ بدن میں قوت ہے، زیادہ بدن میں طاقت ہے، اور اگر والد پہ بوجھ ڈال کے جا رہا ہے بیٹا، تو یہ والد کو پسند، یا امام کو یہ مرحلہ پسند نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں وہ مراحل کے جن مرحلوں کو اسی بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور فقہ الرضا اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، بڑی معتبر بڑی اہم روایت ہے۔ مولا نے اس روایت میں وہ 12 مرحلے بیان فرمائے ہیں کہ ایک اولاد کے لیے اپنے والد کی زندگی میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ روایتیں بہت سی ہیں، آپ کے درمیان بقیہ روایتیں میں پڑھ چکا ہوں، اس روایت کو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ اس روایت میں دونوں مرحلوں کا تذکرہ ہے۔ والد کی زندگی میں اولاد کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی ذکر ہوا ہے، اور والد کی زندگی کے بعد اولاد کی کیا ذمہ داری ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام 12 مراحل کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں متوجہ کرا دوں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیوں والد ہی کی ہم خدمت کریں۔ دیکھیے یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ سائیکل کی طرح سے ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنے والد کی آج خدمت کیا ہے تو آپ یقین جانیں کل کو آنے والی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، اور اگر کل اولاد کی خدمت لینا ہے تو آج والد کی خدمت کرنا ہے۔ یہ بالکل سائیکل کی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ آج ہم اپنے والد کو بھلا دیں اور امید رکھیں کہ کل کو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی۔ اور اس کا منظر آپ بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں، جو اولاد اپنے والد کی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر اس کی اولاد جانے پہ تیار نہیں ہوتی۔ بالکل 100% برابر سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، اسی لیے میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں، ہمیں اپنی اولاد سے جو امیدیں ہیں ان کو ہمیں عملی طور پہ آج دکھانا ہوگا۔ اولاد سن کر عمل نہیں کرتی ہے، دیکھ کر عمل کرتی ہے۔ اگر آج ہم کو اپنی اولاد سے کچھ امیدیں ہیں
تو ان امیدوں کو اپنے والدین سے متعلق خاص طور سے اپنے والد کے لیے ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ روایت ہے اسی کتاب بحار الانوار میں اور فقہ الرضا میں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کے لیے یہ 12 کام انجام دو۔ یہ 12 کام بڑے اہم ہیں اور ان سبھی کو ہمیں اچھی طرح سے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری مولا فرماتے ہیں علیک بطاعت الاب، ذمہ داری ہے کہ تم سب اپنے والد کی اطاعت کرو ان تمام کاموں میں کہ جن کاموں کو پروردگار نے تمہارے لیے واجب قرار دیا، تمہارے لیے مستحب قرار دیا، تمہارے لیے حتیٰ جائز قرار دیا، ان تمام کاموں میں والد کی اطاعت کرو۔ اگر والد نے یہ بات کہہ دی کہ تم کو مسجد جانا ہے تو جانا ہے، والد نے کہہ دیا کہ تم کو مثال کے طور کے اوپر نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، والد نے اگر کہہ دیا کہ آج تمہیں مثلاً آفس جانا ہے تو جانا ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں انسان اپنی توجیہ، البتہ اگر اپنے آرگومنٹ کے ذریعے سے انسان، البتہ وہ بھی مرحلہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے آرگومنٹ کے ذریعے سے اپنے والد کو مطمئن کر دیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آج یہ کام نہ کرو تو الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا، یہ مسئلہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ بہت سے والد کی تمنا ہوتی ہے کہ دوپہر میں کھانا بیٹا گھر میں کھائے، کھانا پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ ان کو مطمئن کر لے جائیں کہ آج مجھے بہت اہم میٹنگ ہے، شرکت کرنی ہے، اور والد نے کہہ دیا ٹھیک ہے آج تم میٹنگ میں شرکت کر لو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آج دوپہر میں کھانے پہ شرکت تم کو کرنی ہے، میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا۔ اطاعت ضروری ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں انسان معمولاً کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، حتیٰ وہ مستحبی کام کے جن کاموں کی بنا پر والد کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ والد نے منع کر دیا کہ آج مستحبی روزہ نہیں رکھنا ہے، مثلا میرے ساتھ سفر پہ چلنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، والد کے ساتھ جانا ہے۔ مستحبی روزہ تبھی ہے کہ جب والد کے کاموں میں، والد کے حکم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، یہ توجہ رہے۔ اطاعت کے لیے پہلا حکم ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کی اطاعت کریں، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ، لا اطاعت المخلوق، لا اطاعت بھی ہے، لا طاعت بھی ہے، لا اطاعت المخلوق، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ ان جگہوں پر ہمیں اپنے والد کی بات کو نہیں ماننا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کی معصیت کے لیے کوئی حکم دے رہے ہیں۔ خدا کی معصیت کے لیے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے، خدا کے گناہ کے لیے معاذ اللہ کہہ دیا ہے، تو پھر رک جانا ہے، پھر وہاں اطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ والد نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہیں داڑھی مڈانی ہے، نہیں مڈانی ہے۔ کہہ دیا خدا نخواستہ کہ تمہیں مکس گیدرنگ کے مجمع میں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ کہہ دیا کہ تمہیں بیٹا مثال کے طور کے اوپر یہ حرام غذا کھانی ہے، نہیں کھانی ہے۔ کہہ دیا مثال کے طور کے اوپر تم کو یہ مثلاً یہ غصبی غذا کو استعمال کر رہا ہے، نہیں استعمال کر رہا ہے، وہاں اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کہاں پر ہے؟ وہیں پر ہے جہاں پر اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو، اللہ کی معصیت میں والد کی اطاعت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ بڑا سخت ہے، فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ تم نیکیاں کرو، بر، اپنے والد کے ساتھ تمہیں نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان عجیب ہے، دوسرے پورے علاقے کے ساتھ نیکیاں کرنے پر تیار ہے، گھر میں اپنے والد کے ساتھ نیکیاں کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے، البتہ یہ الحمدللہ ہماری قوم میں نہیں ہے، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں اسی ٹھنڈک کے زمانے میں پورے شہر میں کمبل بانٹیں گے، گھر میں والد کو ایک سویٹر دلانے پہ تیار نہیں ہے، ایک جیکٹ دلانے پہ تیار نہیں ہے۔ دوسروں کی نیکیاں بعد میں ہیں، اپنے والد کے ساتھ نیکی پہلے ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے ایسے برادران ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو مجالس ایصال ثواب میں بیٹھ کر دوسروں کے والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اپنے والد کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ اپنے والد کو بھلا کر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے کیا معنی ہے؟ ہمیں اس کا بھی تو احساس ہونا چاہیے، کچھ نہ صحیح نیت کر لے،
یہی سورہ فاتحہ کہ جس کو دوسروں کے لیے اس نے ایصال ثواب کیا، اپنے والد کا نام بھی شامل کر لے؟ نہیں، یہ ارادہ نہیں. کیوں؟ وہ میرے والد ہیں. یہ عجیب مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کے لیے نیکیوں میں یہ آتا ہے کہ سیر و تفریح حتیٰ عبادتوں کا خاص اہتمام کرے. یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. والد صاحب کو مسجد جانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکشے سے چلے جائیے، آپ خود اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، والد صاحب کو رکشے سے بھیج رہے ہیں. یہ کون سی نیکی ہے؟ جس موقع کے اوپر آپ اچھائیاں کرنے پہ آتے ہیں تو اپنے ساتھ اچھائیاں کرنا پسند ہے، والد کے ساتھ نہیں پسند ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے گھر میں دیکھ لے، اپنے بچوں کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے سلوائے جائیں گے، والد کے لیے وہ 500 روپے کا مارکیٹ جا کے کرتا پجامہ لا کے دے دی، عید آ گئی آپ پہن لیجئے. یہ کون سی نیکی ہے؟ اگر واقعی طور کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں انصاف کو قائم رکھیں تو اگر 2000 روپے میٹر کا کپڑا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا ہے تو 2000 روپے کا کپڑا کیا والد صاحب کے لیے نہیں خریدا جا سکتا؟ آپ بیلنس کریں. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. انسان ایسے موقع کے وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے اپنے لیے اچھے کھانے تیار ہوں گے، والد کے لیے عام قسم کا کھانا. یہ تو نہیں انصاف ہے. انسان اس سلسلے مثال کے طور پہ آپ خود دیکھ لیں، بہت سارے ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جن گھرانوں میں اپنا بیڈ روم انسان بہترین بنائے گا، والد صاحب کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ باہر کے کمرے میں صوفے کے اوپر آرام کرتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمارے پاس اگر واقعاً اے سی ہے تو والد کے لیے پہلے ہونا چاہیے. اگر میرے پاس اچھا ڈنلپ کے گدے کا بیڈ ہے تو ان کے لیے بھی ڈنلپ کے گدے کا بیڈ ہونا چاہیے. یہ کون سا انصاف ہے؟ برہ، اپنے والد کے ساتھ نیکیاں اختیار کرو. والتواضع، فرمایا اگلا مرحلہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ تم متواضع بن جاؤ. تواضع ہونا چاہیے. اسی لیے وہ روایت جو میں آپ کے درمیان کئی بار پڑھ چکا، آج نہیں دہرا رہا ہوں، کہ حتیٰ والد سے پہلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. والد کھڑے ہو تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کا الگ مرحلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ موقعوں پر جب تک والد صاحب کھڑے ہیں تب تک انسان کو بیٹھنا نہیں ہے. وہ بیٹھ جائے پھر بیٹھنا ہے. تواضع ہونا چاہیے. والد کے سامنے انسان کے اندر انکسار ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ یہ والد ہیں، یہ لوگوں کے اندر احساس ہو کہ یہ اپنے والد کا احترام کر رہا ہے. تواضع ہونا چاہیے. حتیٰ انسان کو اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، والد صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، خود آگے بیٹھے ہیں. دیکھیے ڈرائیونگ کر رہے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب ڈرائیور الگ ہے تو آپ کہاں بیٹھے ہیں، والد صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ تواضع کے خلاف ہے. یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. والد کو پیچھے بٹھایا ہے، خود آگے بیٹھے ہیں. یہ تواضع کے خلاف ہے. 8ویں امام فرما رہے کہ تواضع تمہارے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر کسی موقع کے اوپر، میں اس مرحلے پہ واپس آؤں گا، خضوع ہونا چاہیے. انسان کو خاضع ہونا چاہیے اپنے والد کے سلسلے میں. نہ جانے کتنے والدین ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ میں جس بیٹے کے گھر میں رہتا ہوں وہ بیٹا مجھے دوسرے اپنے بیٹے کے گھر جانے نہیں دیتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ماں باپ پر پابندی لگائیں کہ آپ کو فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا ہے. ہاں اگر کوئی اخلاقی اور شرعی مسئلہ آ جائے اور مسئلہ ہے، لیکن بقیہ مرحلوں میں اجازت نہیں ہے کہ آپ بقیہ اولاد سے ملنے پر پابندی لگا دیں کہ آپ کو ان سے ملنا ہے، اس اولاد سے نہیں ملنا ہے، میرے پاس جب تک رہنا ہے اس بیٹے کے پاس نہیں جانا. نہیں پابندی نہیں لگا سکتے. باپ پر پابندی اولاد نہیں لگا سکتا، باپ اولاد پر پابندی لگا سکتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، لہذا توجہ رہے. فرمایا مولا نے کہ تمہاری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ والاعظام والاکرام لہ، اپنے والد کا احترام کرو، اپنے والد کی تعظیم کرو. سخت مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے آج آپ ہماری قوم کے بچے تو الحمدللہ کسی حد تک بیدار ہو گئے ہیں. ہم بھی مسلسل مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں. آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے تمہارے والد کا نام، مثلا ان کے والد کا نام ہے محمد علی، کا محمد علی. یہ نام اس طرح سے لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ تو آگے پیچھے لگائیے. جناب محمد علی کہیے، محمد علی صاحب کہیے، کچھ تو کہیے. آپ جیسے اپنے دوست کا نام لیتے ہیں ویسے والد صاحب کا نام لے لیا. یہ ہمارا کلچر ہے. اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ چلے جائیے، آپ سرزمین ایران میں چلے جائیے، آپ بیٹے سے والد کا نام پوچھیے، وہ آغا کے ساتھ کہے گا. کیوں؟ ان کے کلچر میں ہے. یہ کلچر اسلامی ہے، ہمیں اس کی رعایت کرنی ہے.
کیوں ایسا؟ ٹھیک ہے آپ ایکیڈمک جہاں کے اوپر اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، وہاں کیا الگ مسئلہ ہے، لیکن عام شکلوں میں جس موقع کے اوپر پوچھا جائے اولاد کو اپنے والد کا نام احترام کے ساتھ لینا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. کہاں ہم احترام گیا؟ میں ایک اور مثال دے دوں. چندہ دے رہے ہیں 1000 روپے ہمارا، 1000 روپے والد صاحب کا، میرا نام اوپر لکھا جائے گا، والد صاحب کا نام نیچے لکھا جائے گا. یہ کون سا احترام ہے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ 2000 والد کے نام سے دے دیے، اپنا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، میرا نام اوپر ہونا چاہیے. یہ احترام کے خلاف ہے. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے کہ کیا ہم نے واقعی طور کے اوپر اپنے والد کے احترام کو باقی رکھا. حتیٰ گھروں کے اوپر نام جس موقع پر لکھے جاتے ہیں، والد کے نام کو مسٹر کے ساتھ، جناب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لکھا جانا چاہیے. نہیں لکھیں گے، یہ احترام کے خلاف ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وخفض، مولا فرماتے ہیں چھٹی ذمہ داری ہے خفض الصوت بحضرتہ، اپنے والد کے سامنے جب بیٹھے ہو تو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ عجیب ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اپنے والد سے بات کر رہے ہو تب تمہاری آواز اونچی نہ ہو، یہ نہیں فرمایا ہے. بحضرتہ، والد جہاں پر بیٹھے ہیں تم کسی اور سے بھی اگر بات کر رہے ہو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. تم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہو، تم اپنے فیملی سے بات کر رہے ہو، والد کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. خفض الصوت بحضرتہ، اپنے والد کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّ الْأَبْ أَصْلُ الْإِبْنِ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد جس کی اصل اس کے والد ہیں، والد کی بنا پر یہ اولاد دنیا میں ہے. وَالْإِبْنُ فَرْعُ، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک شاخیں ہوتی ہیں. فرمایا یہ اولاد شاخ کی طرح سے ہے، والد جڑ کی طرح سے ہے. لولاہ لم یکن یقدرہ اللہ، اگر والد نہ ہوتے تو یہ دنیا میں اولاد بھی نہیں آتی. میں نے خود اپنے کانوں سے، البتہ الحمدللہ ہماری قوم کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس وقت گھر بیچا جا رہا ہے، بیٹا باپ کی زمین بیچ کر پیسہ لے رہا ہے اور دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ باپ نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے. یہ حال ہے. اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی باپ نے کچھ نہ چھوڑا ہوتا، چلو ٹھیک ہے لوناولا کا تم کو بنگلو نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے تم کو کوئی پراپرٹی نہیں دیا، تم کو کوئی بینک بیلنس نہیں دیا، کچھ جویلری نہیں ملی، کچھ نہیں ہوا، تم کو وجود تو دیا ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر انہوں نے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے مار دیا ہوتا تب تو ایک الگ بات تھی، لیکن انہوں نے وجود دیا ہے تمہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر والد نہ ہوتے تو پروردگار اس انسان کو لولاہ لم یکن یقدرہ اللہ، اگر والد نہ ہوتے تو پروردگار اس اولاد کو وجود نہ عطا کرتا. یہ والد کی بنا پر ہے. فرمایا وَأَبْذِلُوا لَهُمُ الْأَمْوَالِ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کے لیے مال خرچ کرو. میں بعض مثالیں آج اس لیے دینے پر مجبور ہوں تاکہ بات ذہنوں تک پہنچ جائے. باپ چاہ رہا ہے، باپ کا خود کا پیسہ ہے کہ گاڑی خریدی جائے. مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھیں کہ ان کو گاڑی خرید کے دے دیں، ان کا پیسہ ہے. اگر ان کا پیسہ نہ بھی ہوتا، ہم اپنے لیے گاڑی پسند کر رہے ہیں. جس انسان کے پاس اپنی 2 3 گاڑیاں موجود ہیں، ایک گاڑی والد کو نہیں دے سکتا. وہ والد کہ جس والد کی بنا پر یہ دنیا میں آیا ہے، اس والد کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے میں تیار نہیں. نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے بہترین گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، والد اور والدہ وہی پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر میں. کیوں؟ اولاد دینے پہ تیار نہیں ہے. کیوں نہیں دینے پہ تیار ہے؟ کہ اگر ان کو دے دیں گے تو ان کے انتقال کے بعد یہ بقیہ بھائی بہن میں بڑھ جائے گا. بھائی وہ بعد کی میراث کا مسئلہ ہے. ابھی آج والد کی زندگی میں تو ان کو آرام دینے کی ضرورت ہے. یہ عجیب ہوتا ہے انسان کے ساتھ. فرمایا وَأَبْذِلُوا لَهُمُ الْأَمْوَالِ، اپنے والد کے لیے تم جتنے ہو سب اپنے اپنے والد کے اوپر مال کو خرچ کرو. کیوں؟ ابھی وجہ آ رہی ہے. وَالْجَاهِ، یہ بڑا عجیب ہے. فرمایا تم اپنی عزت کو اپنے والد کے لیے قربان کر دو. ہوتا ہے یہ؟ بیٹا آج ماشاءاللہ سے پڑھ لکھ کے ایک بڑے درجے تک پہنچ گیا، جج بن گیا ہے،
باپ بیچارہ ابھی وہی گاؤں دیہات کا رہنے والا، عام قسم کا کسی گاؤں کا رہنے والا ایک چھوٹا موٹا انسان، وہ جب آیا جج نے کتنی عزت کی. کبھی کبھی تو مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے، بیٹا یہ بتانے پہ تیار نہیں ہوتا کہ یہ میرے والد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت چلی جائے. اس سے زیادہ پستی ہو نہیں سکتی انسان کی. انسان اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے اگر شرم محسوس کرے تو یقین جانے اس اولاد کو زمین میں دفن ہو جانا چاہیے. والد سے اس کو عزت ملی ہے. آپ جانتے ہیں ماں اور باپ، ماں جسم دیتی ہے، باپ عزت دیتا ہے. جس بچے کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ باپ کی بنا پہ عزت جا رہی ہے، یہ اس کے معنی کہ اس نے نیکیاں اپنے باپ سے نہیں لی ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے. والجاہ، امام فرما رہے کہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مقام، اپنا منصب سب قربان کر دو اپنے والد کے لیے. فرمایا اگلا مرحلہ والنفس، حتیٰ اگر ضرورت پڑ جائے. جس طرح سے باپ اپنی کڈنی دینے پر تیار ہے، باپ جس طرح سے اپنے بدن کے پارٹس دینے پر تیار ہے، تمہیں بھی اگر باپ کے لیے قربانی دینی پڑ جائے تم خود کو باپ پہ قربان کر دو. اور یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. میدان کربلا میں وہ تو وقت کی ضرورت تھی اور اللہ کا حکم تھا اس بنا پر، ورنہ کوئی بھی بیٹا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اس میدان کربلا میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ بیٹا بعد میں گیا ہو، والد پہلے شہید ہوئے. نہیں ہوا ہے، بیٹے نے پہلے قربان کیا ہے خود کو. جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں چوتھے امام کے لیے اللہ کی مصلحت تھی، ورنہ بقیہ جتنے، خود سرکار سید الشہداء کی اولاد جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے، جناب علی اصغر پہلے شہید ہوئے. اپنے کو بھی اپنے والد پر قربان کر دو. فرمایا وقد اروی انت ومالک لابیک، مولا فرماتے ہیں کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ تم اور تمہارا سارا مال والد کے لیے ہے. بڑا سخت مسئلہ ہے. تمہارا رکھا ہوا مال والد خود سے اٹھا سکتے ہیں. بہت سے گھروں میں اس پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. والد نے کہہ دیا کہ مجھے ایک رقم چاہیے تو قیامت ہو جاتی ہے، جبکہ حق کیا ہے؟ اگر مال اولاد کا ہے تو وہ سارا والد کا ہے. ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا مجھے پیسہ چاہیے. بہت سی اولاد تو عالم یہ ہے کہ والد جب تک کہیں گے نہیں ان کے گھر میں دوا نہیں آئے گی. والد کیوں کہیں کہ میری دوا آنی ہے؟ بھائی جب پتہ ہے کہ میں دوا لے کے آیا تھا، وہ 10 دن کی دوا ختم ہو رہی ہوگی، 10واں دن آ چکا، نہیں والد صاحب کہیں گے تو ان کے لیے دوا لے کے آئیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مولا نے کیا فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کو تم سے مانگنا نہ پڑے، ان کے مانگنے سے پہلے انہیں دے دینا. کیوں انتظار ہے کہ 2:30 بج چکے ہیں، جب وہ کہیں گے تو کھانا لگایا جائے گا، 10 دن ہو چکے ہیں دوا کے لیے، وہ کہیں گے تو دوا دی جائے گی. پتہ ہے کہ ان کی شرٹ پرانی ہو چکی، نہیں وہ کہیں گے تو شرٹ نہیں دلائی جائے گی. نہیں ضرورت نہیں ہے. جوتا پرانا ہو چکا ہے، وہ کیوں کہیں کہ مجھ کو جوتا چاہیے؟ تمہیں ان کے کہنے سے پہلے دے دینا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تابعوہم فی الدنیا احسن المتابعۃ بالبر، تم نیکیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے رہنا. یعنی کیا مراد ہے؟ تم یہ کوشش نہ کرنا کہ نیکیوں میں تم یہ کوشش نہ ہو کہ ان کے سامنے فخر کرنے بیٹھ جاؤ کہ میں نے یہ کام اچھے کے. نہیں، تمہیں برعکس کرنا ہے. تمہیں اپنی نیکیوں کو بھی والد کے حوالے کرنا ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے. انسان اپنی نیکیوں کو اپنے والد کے حوالے اپنی نیتوں کے ذریعے کر سکتا ہے. ہم نے جتنی نمازیں مستحبی پڑھی ہیں سب اپنے والد کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں موت اور زندگی کا مرحلہ نہیں ہے. ہم نے جتنی چیریٹیز کیا، ہم نے جتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے جتنی مجلسوں میں شرکت کیا، سب کو ہدیہ کر سکتے ہیں ہم اپنے والد کو. جتنے مستحب کام ہیں ان سارے مستحب کاموں کو ہم اپنے والد کو ہدیہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ ابھی آپ نے نماز مغربین میں جو 2 نماز کے درمیان نماز پڑھی ہے مستحب بھی، اسے آپ اب ہدیہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے جو نماز پڑھی تھی میں اپنے والد کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس میں زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے کہ زندہ ہوں گے تبھی ہدیہ ہوگا، نہیں، یا مر جائیں تبھی ہدیہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. فرمایا اس کے بعد وَبَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ. اب اس کے بعد مولا 11ویں ذمہ داری فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کو ان کے انتقال کے بعد اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا.
یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے. انسان پہلے 40 دن تو خوب یاد رکھتا ہے, 40 دن کے بعد 40واں ہو گیا کہ اب تو ٹھیک ہے, کبھی کبھی یاد کر لیں گے, شب جمعہ آئے گی تو یاد کر لیں گے. پھر نوبت یہ آتی ہے کہ مہینے مہینے یاد کیا جا رہا, نوچندی جمعرات کو یاد کر رہے ہیں. پھر اور نوبت آگے بڑھتی, پھر تو وہ شب برات میں جب 15 تاریخ کو فاتحہ ہونے لگے گی خاندان کے مرحومین کی, تب والد کو یاد کیا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیج دیے آپ حضرات. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کو صبح میں, دوپہر میں, شام کو ہر واجب نماز کے بعد یاد کروں اور رات میں سونے سے پہلے یاد کروں. عجیب ہے, یعنی کم از کم انسان 4 بار تو یاد کرے, صبح کی نماز کے بعد, دوپہر کی 2 نمازوں کے بعد, شام کی 2 نمازوں کے بعد, اور بستر پہ جاتے وقت. اچھا یہ عجیب ہے, اب بستر پہ جانے کے بعد یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی ایک حکمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جس موقع پر انسان بستر پہ لیٹے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کے دائیں طرف, اس کے بائیں طرف اس کی خود کی اولاد لیٹی ہو, قریب ہو. اس نے ہر روز دیکھا کہ والد صاحب لیٹنے کے بعد اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں. ایک دن تو پوچھے گا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب والد نے اس کو بتایا کہ میں نے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کیا ہے, تو اس بچپن ہی میں بچے نے یاد کر لیا کہ مجھے بھی بڑے ہو کر اپنے والد کو فراموش نہیں کرنا ہے. ہم سکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے. یہ بڑا عجیب ہے. نہیں, ہمارے دنیا سے جاتے ہی بچہ سب کچھ سیکھ لے گا. کیسے سیکھے گا؟ ہم نے کتنا سکھایا. فرمایا وَالدُّعَا, اپنے والد کے لیے انتقال کے بعد تم دعا کرو, وَالتَّرَحُّمْ عَلَيْهِمْ, اور آخری ذمہ داری تم اپنے والد کے لیے وہ کام کرو کہ رحمت پروردگار ان تک آ جائے. مجالس عزا منعقد کرنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, تسبیح پڑھنا صلوات کی, لوگ مومنین کو کھانا کھلانا, ان کی قضا نمازوں کو پورا کرانا, ان کے قضا روزوں کا اہتمام کرنا, ان کے بچے ہوئے حج کو پورا کرنا, ان کے جتنے واجبات, وہ واجبات تو ایک طرف, ان کے مستحبات. زیارت کے لیے تم اگر کسی کو بھیج رہے ہو تو والد کی نیابت میں بھیجو. تم اگر مثال کے طور کے اوپر کسی کو کچھ رقم دے رہے ہو تو والد کی نیابت میں دو. اور اس کا بہترین سولوشن یہی ہے کہ انسان جب اپنی نیکیاں کر رہا ہے تو ان نیکیوں کو اپنے والد کی خدمت میں ہدیہ کر دے, اپنے والد کی نیابت میں انجام دے. آپ کو تعجب ہوگا, یہی فرش عزا پر بیٹھنا, مشہور عالم دین کا مشہور واقعہ, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ واقعہ آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں. جب انسان کسی موقع پر کسی عمل کو اہمیت دیتا ہے تو اس عمل کو اپنے والدین کو ہدیہ کرتا ہے. اس عالم دین کا واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جن کا عالم یہ تھا کہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے وہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ سیدہ میں نے ان آنسوؤں کا ثواب اپنی ماں کو ہدیہ کر دیا. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ ان آنسوؤں سے کیا ہوگا, یہ آنسو کیا جائیں گے, میری ماں کو کیا دیں گے. نہیں نیت کیا. رات میں ماں نے خواب میں آ کر کہا کہ وہ جو تم مجلسوں میں مجھ کو اپنے آنسوؤں کا ثواب بھجواتے تھے, وہ جو نیکیوں کا پہاڑ مجھے ملتا تھا, اس سے مجھے کیوں محروم کر دیا. تب پتہ چلا کہ یہ جو نیتیں ہوتی ہیں انسان کو کیا کچھ نہیں عطا کر دیتی. لہٰذا اپنی نیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میرا وقت پورا ہو گیا. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان 12 میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس لیے بھی اختیار کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے. لیکن ہاں, آئیے میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ان کے درمیان ایک جو اعظام اور اکرام تھا, اپنے والد کی تعظیم کرنا, اپنے والد کا احترام باقی رکھنا اور ان کے لیے مال خرچ کرنا, یہ 2, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنے والدین کے لیے, والد کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے رحمت کے وسائل کا فراہم کرنا. یہ 4 وہ چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں کو زندگی کے بعد بھی بڑی اہمیت ہے. والد کے احترام کو زندگی کے بعد بھی باقی رکھنے کا ایک بڑا عمدہ طریقہ جو حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ
آپ نے فرمایا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کا بھی احترام باقی رکھو، اپنے والد کے دوستوں کا بھی احترام باقی رکھو۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو پسند تھا، زندگی کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا۔ اور اسی کے درمیان جب انسان اپنے والد کی قبر پہ جائے، قبر کے آس پاس موجود مرحومین کو بھی ایصال ثواب کرنا، یہ اپنے والد کے احترام میں شامل ہے کہ ہم صرف اپنے والد کو ہدیہ دینے نہیں آئے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی ہدیہ دے رہے ہیں کہ جو یہاں پر آس پاس دفن ہیں۔ لہٰذا توجہ رہے، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ یقیناً آپ نے نام سنا ہے آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمۃ والرضوان کا۔ میں کئی واقعات سوچ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ان کے ایک بھائی گزرے ہیں، ان کا نام تھا سید محمد حسین، طباطبائی خاندان کی بنا پہ یہ سرنیم تھا ان کا۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے کہ جنہوں نے ایک بار خط لکھا کہ میں نے، وہ تفسیر ہے، اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں بچا ہے، میں نے اپنے والد سے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، علامہ طباطبائی کو بڑے بھائی نے خط لکھا۔ وہ بڑے عارف تھے، علامہ طباطبائی ایک بزرگ عارف گزرے ہیں، یہ صاحب المیزان تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، یہ ان کے والد کا واقعہ۔ ان کے بڑے بھائی تو ان سے بھی بڑے عارف تھے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ میں نے خواب میں، جو مکاشفہ تفسیر ہے، والد کی طرف سے یہ شکوہ کہ میرا بیٹا مجھے بھول گیا۔ علامہ طباطبائی جیسی شخصیت ہے، والد نے شکوہ کیا کہ میرا بیٹا مجھ کو بھول گیا ہے۔ علامہ طباطبائی کو جب خط، اس زمانے میں نہ موبائل ہوتا تھا نہ کوئی اور طریقہ کار تھی، خط کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا، وہ تو لرز گئے۔ تب انہیں یاد آیا کہ میں کہاں اپنے والد کو بھول گیا۔ یہ المیزان تفسیر اس زمانے میں لکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ المیزان تفسیر اتنی اہم تو نہیں ہے کہ اس میں اپنے والد کو شریک کیا جائے، لیکن اب جب یہ خط آ گیا تو انہوں نے باقاعدہ نیت کیا کہ پروردگار، اس المیزان کا اگر کوئی ثواب ہے تو وہ ثواب میں اپنے والد کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پھر بھائی کا خط آیا کہ میرے والد نے خواب میں آ کر یہ بتایا کہ اب میں اپنے اس بیٹے سے راضی۔ اتنی اہمیت ہے۔ انسان اپنے والد کو انتقال کے بعد یقیناً فراموش ہے۔ میں جلدی سے ایک واقعہ اور عرض کر دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ آیت اللہ سید مرعشی نجفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 92 میں انتقال ہوا ہے۔ شہزادی کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، بزرگان شاید جو گئے ہوں قم اس زمانے میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی۔ بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، نہ جانے کتنی دفعہ وقت کے امام سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، بڑے واقعات ہیں ان کے۔ وہ مجتہد اور مرجع بنے ہیں تو اپنے والد کی دعا سے۔ ہوا کیا تھا، ان کا گھر کچھ اس طرح سے تھا کہ نیچے ایک روم تھا، دوسرا روم اوپر تھا۔ اوپر کے روم میں انہوں نے کتاب خانہ بنا رکھا تھا والد صاحب نے۔ یہ ان کی جوانی کا واقعہ، جوانی کے زمانے میں والد صاحب اوپر بیٹھ کے اپنے کتاب خانے میں، لائبریری میں مطالعہ کرتے تھے، اور دوپہر کا وقت جب آ جاتا تھا تو ماں کھانا تیار کر لیتی تھیں، اور پھر آیت اللہ مراشی سے کہا جاتا تھا، شہاب الدین مراشی تو اس زمانے میں تو مجتہد نہیں تھے، اس زمانے میں تو ایک جوانی کا زمانہ تھا، طالب علم تھے یہ۔ بیٹے سے ماں نے کہا کہ جاؤ والد صاحب کو بلا لاؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ یہ اوپر پہنچے، ماں کا حکم ہے، ماں کی اطاعت واجب ہے۔ اوپر پہنچے، اب جو والد صاحب کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ کتابیں پڑھتے ہوئے سو گئے ہیں، چیئر پہ بیٹھے ہوئے سر پیچھے رکھا سو گئے ہیں۔ کیا کرے اب؟ ماں کا حکم ہے کہ باپ کو لے کے آؤ۔ باپ کے آرام میں خلل پہنچانا یہ اطاعت کے خلاف ہے۔ آپ آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں تو خلل نہیں پیدا کر سکتے۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے اس جوانی کے زمانے میں، اب والد صاحب ایسے پیر پھیلائے، پیر تھوڑا سا کرسی کے اوپر آگے ہو گیا تھا، ان کے پیر کے اوپر اپنے رخسار کو بڑی آہستگی کے ساتھ ملنا شروع کیا، پیر اپنے چہرے پہ۔ والد صاحب گھبرا کے اٹھے، بیٹا خیریت کیا ہوا؟ کہا بابا میں کیا کروں، اطاعت ہے ماں کی جو کہہ رہی ہے کہ آپ کو نیچے لے کر آنا ہے کھانا کھانے کے لیے، آپ کا آرام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہ کروں۔ میں نے سوچا کہ میں اس کام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے دونوں کام ہو جائیں گے، بظاہر میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہیں کر رہا ہوں۔ اس موقع پر والد نے دعا دی تھی کہ بیٹا
تم نے میرا اتنا خیال کیا، خدا تمہیں وقت کا مجتہد بنائے۔ باپ دعا دیتا ہے تب اولاد جا کر کامیاب ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم سب کو اپنے والد کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جو درجہ والد کو دیا ہے وہ منفرد ہے۔ میدان کربلا میں کچھ موقعوں پر والد کو یاد کیا گیا ہے۔ ایک وہ موقع تھا کہ جس موقع پر بیٹا میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اب جب خیمے سے حسین نکلے ہیں تو امام حسین کی زبان پہ علی لفظ تھا، جس کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شاید امام حسین اپنے بیٹے کو آواز دے رہے تھے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب اولاد مشکل میں ہوتی ہے تو باپ کو ان کے والد یاد آتے ہیں۔ حسین کو میدان کربلا میں امیر المؤمنین یاد آ گئے، بابا میری مدد کیجئے، میں علی اکبر کے جنازے پہ جا رہا ہوں۔ یہ ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع والد کو یاد کیا ہے جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں ایک جری نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کے دوبارہ نہر فرات میں پھینکا، نجف کا رخ کیا، امیر المؤمنین کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں غازی اے بابا، آپ نے شہادت سے پہلے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک حسین پانی نہ پی لے عباس تم پانی نہ پینا، بابا گواہ رہیے گا میں نے کربلا میں پانی نہیں پیا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ ایک اور موقع آیا کہ جب والد کو یاد کیا گیا، وہ کون سا موقع تھا سنیں گے عزاداروں؟ میدان کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرا کا لاڈلا اب خیمے سے نکل رہا ہے، اچانک ایک آواز آتی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا ٹھہر جائیے، میں آ رہی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ اب جو گھوم کے دیکھا زینب اولیاء مقام پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ حسین ٹھہر گئے، اے زینب تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرماتی نہیں بھیا مجھے ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا کون سی وصیت؟ فرماتی ہیں شہزادی کہ میں نے اپنی ماں سے یہ وصیت سنی ہے، ماں نے فرمایا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اس پہ خنجر چلنے والا ہے۔ اے بھیا مجھے اپنے گلے کا بوسہ لینے کی اجازت دو۔ ادھر یہ جملہ سنو گے عزادارو؟ پھر میدان کربلا میں وہی والد کو یاد کیا گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے زینب مجھ سے میرے بابا امیر المؤمنین نے وصیت کیا ہے، اے حسین جب آخر میں زینب سے رخصت ہونے لگنا تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ انہی بازوؤں میں رسن بدھنے والی ہے۔ نہ جانے کیسا یہ عجیب موقع ہے، ماں کو بیٹی یاد کر رہی ہے، بابا کو حسین یاد کر رہے ہیں، اور ادھر ان دونوں نے، ایک نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، بہن نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، اور اب حسین خیمے سے نکل رہی ہیں۔ لیکن عزاداروں وہ لمحات بھی اب قریب آ گئے کہ ساری مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد انسان اس لمحے میں جب سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ شاید میدان کربلا میں حسین اپنی ماں کو تلاش کر رہے تھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگاتے ہوئے کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں دیکھ رہے تھے کہ حسین کیا تلاش کر رہے تھے۔ شاید حسین ماں کو ڈھونڈ رہے ہوں، اے اماں میرے قتل کا موقع آ چکا ہے، آپ میدان کربلا میں آئی ہیں یا بھی نہیں تشریف لائی ہیں؟ اور ادھر حسین نے ماں کو دیکھا اور حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ چکے ہیں۔ شاید ماں کی آواز آ رہی ہو، اے بیٹا آ جا، میری آغوش میں آ جا، تیرا سر بھی کٹے گا تو زہرا کی آغوش بھی کٹے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما،
پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان سبھی کو امیر المؤمنین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام دنیا کے تمام مرحومین کو پروردگار اپنی رحمت اپنی مغفرت میں شامل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدارا ہم سبھی کو خاتمہ بخیر فرما۔ شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو زیارتوں کے مشتاق ہیں، بالخصوص امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، پروردگار یہ سعادت تمام مؤمنین کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔